بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار اطفال امام حسن علیہ السلام، اور چونکہ دن ان سے منسوب ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہو. تو بچوں، سب سے پہلے میں رسول خدا کی ایک حدیث سے بات شروع کرتا ہوں. رسول خدا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ رسول خدا ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنے دونوں امام حسن اور امام حسین کو اپنی گود میں رکھا، گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کر خدا سے بات کرنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ پروردگار، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ بھائی اس کے آگے کیا کہا ہوگا، تو شاید آپ کہیں گے، ان سے کہا ہوگا کہ پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. نہیں، رسول خدا نے کہا کہ پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں تو امام حسن امام حسین سے، امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت ہے، اور محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں. تو ہمارے جو امام ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں کوئی جھوٹی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ واقعات سنائیں تو جو ان کو اچھا، جو اس سے ان سے محبت نہیں کرتا وہ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب میں امام حسن علیہ السلام کی آپ کو دو کہانیاں سنانا چاہتا ہوں آج. اب اتنے سارے واقعات ہیں اور اس میں سے دو کہانیاں چننی ہیں تو بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو دو کہانیاں سنا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کتنا ٹائم بچتا ہے. اچھا بھائی، امام حسن علیہ السلام کا سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں امام حسن علیہ السلام موجود تھے، عبادت کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام نے کانوں میں سنا کہ کوئی خانہ کعبہ میں کوئی اور شخص ہے جو خدا سے دعا کر رہا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، جو میرا 10,000 درہم کا قرض ہے اس کو پورا کر دے، وہ مجھ سے پورا نہیں ہو پا رہا، میں اسے ادا نہیں کر پا رہا، وہ قرض میرا پورا کر دے. امام حسن علیہ السلام ابھی اس نے امام حسن سے نہیں کہا، وہ خدا سے دعا کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ امام حسن علیہ السلام میری دعا سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، لیکن یہ ہے کرامت، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم آل محمد. سوال نہیں کیا اور عطا کر دیا. کیا کیا امام حسن نے؟ گھر پر گئے اور اسے بتایا نہیں کہ کس نے بھجوائیں، اس کو 10,000 درہم اس کے گھر پہ بھجوا دیے تاکہ اس کا قرض جو اس نے خدا سے دعا کی تھی وہ پوری ہو جائے. امام حسن علیہ السلام اب جو ہے وہ ایک مرتبہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا، حذیفہ یمانی اور بہت سارے اصحاب ہیں رسول کے ساتھ، اور رسول چلتے چلتے ایک پہاڑ پر جا کے بیٹھتے ہیں، پہاڑ پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ دیر ابھی اصحاب سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اسی پہاڑ پر آ رہے ہیں. حذیفہ یمانی دیکھتے ہیں کہ امام حسن آ رہے ہیں تو شاید بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. روایت میں نہیں ہے کہ امام حسن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جیسے امام حسن کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کو جبریل علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. یعنی حذیفہ تمہیں ضرورت نہیں ہے سنبھالنے کی، امام حسن علیہ السلام کے لیے جبریل اور میکائیل ابھی نوکری انجام دے رہے ہیں، انہیں کرنے دو آج کام. اچھا بھائی، اب امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور رسول خدا کا اب مزاج ہی بدل گیا. نواسا آیا ہے، وہ نواسا جس سے محبت اتنی زیادہ ہے، فوراً گود میں اٹھایا، میری جان، میری آنکھوں کے نور، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، میرے جگر کے ٹکڑے، تعریفیں کرنا شروع ہو گئے. حذیفہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا نے اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے پھر کچھ چل کے کہیں ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے. ہم بھی سب ان کے ساتھ بیٹھ گئے. حذیفہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب رسول کو دیکھ رہے ہیں اور رسول امام حسن کو دیکھ رہے ہیں، اور امام حسن سے کو دیکھتے ہوئے سارے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرا جانشین ہوگا، میرا ہادی ہوگا، میرے بعد یہ امت کی ہدایت بھی کرے گا، یہ خود میرے نور کو آگے پھیلائے گا، میرے پیغام کو آگے پہنچائے گا. اور بہت ساری فضائل اور روایات امام حسن علیہ السلام کی، بہت لمبی حدیث ہے کہ بہت ساری تعریفیں کی امام حسن علیہ السلام کی. یعنی رسول کا دل نہیں بھر رہا امام حسن کی تعریف کرتے ہوئے. اچھا بھائی، اسی دوران رسول خدا نے دیکھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی جو ہے وہ رسول خدا کے قریب آتا ہے. جو سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ان میں سے دور سے ایک شخص آتا ہے. دیہاتی مطلب وہ جو مدینے کے رہنے والا نہیں ہے، مدینے کے باہر کسی گاؤں دیہات سے جو ہے وہ رسول کے پاس آتا ہے. اب رسول کے پاس جیسے تشریف لاتا ہے تو ابھی وہ تھوڑا سا دور ہے. رسول اصحاب سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اعرابی آ رہا ہے نا، یہ
اس کی زبان تھوڑی سی ترش ہے, تھوڑی سی گندی زبان ہے, تھوڑی کڑوی زبان ہے, تھوڑا لہجہ اس کا سخت لہجہ ہوگا, اور وہ تمہیں جب تم سے سوال کرے گا تو تمہیں بہت غصہ آئے گا. ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے رسول خدا, اور یہ شخص جو ہے وہ قریب آ گیا. قریب آ کے بغیر سلام دعا کیے کہتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب نے جیسے ہی دیکھا کہ اتنی بدتمیزی سے, اس اہانت کے ساتھ, اس جسارت کے ساتھ رسول کا نام لے رہا ہے, تو فوراً طیش میں آئے, غصے میں آئے کہ بھائی یہ کیوں اس طرح ہمارے رسول کی عزت نہیں کر رہا. لیکن رسول خدا مسکرائے. اب رسول خدا اخلاق ہے ان کا, کسی کو زبردستی, کسی کو ڈانٹ کے اپنی محبت نہیں کراتے. جیسے ہی اس نے بدتمیزی سے کہا تم میں سے محمد کون ہے, تو رسول خدا سب غصے میں آئے, لیکن رسول خدا نے محبت سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم اسے معاف کرو, مجھ سے بات کرنے دو. اب جو شخص تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ رسول خدا ہے, فوراً رسول خدا کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ محمد میں تمہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگا محمد میں تمہیں دیکھا نہیں تھا اور مجھے تم سے نفرت تھی, لیکن اب تمہیں دیکھ لیا تو تم سے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. بدتمیزی دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن رسول خدا کا اخلاق ہے. کہنے لگے کہ اے شخص تجھے مجھ سے کیا تکلیف ہے, میں نے کیا کیا تیرا؟ کہنے لگا کہ محمد تم جھوٹے رسول ہو, دوسرے رسولوں کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے تمہاری نبوت کی گواہی دی, تم خدا کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ اس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا, تم نبی نہیں ہو. رسول خدا نے کہا کہ اے شخص تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میں رسول نہیں ہوں؟ کیا دلیل ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ اس کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں, لیکن غصے میں بہت تھا. کہنے لگا مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ تم رسول ہو. رسول خدا نے عجیب بات کی. رسول خدا نے کوئی دلیل نہیں دی. رسول خدا نے کہا کہ ایک بات بتا, اگر میرے اعضاء میں سے کوئی عضو یعنی میرے پارٹس میں سے کوئی پارٹ تجھے دلیل دے تو کافی ہے تیرے لیے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تجھے. اب وہ سمجھا باڈی پارٹ کی بات ہو رہی ہے. کہنے لگا کیا عضو یعنی کوئی باڈی پارٹ کیا کوئی بات کر سکتا ہے؟ رسول خدا نے اب اس کو جواب نہیں دیا. امام حسن علیہ السلام رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن سے کہنے لگے کہ اے بیٹا حسن اس کو جواب دو. اب امام حسن علیہ السلام 4 سال کے ہیں. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک 4 سال کے بچے کو کہا جا رہا ہے میں نبوت کی گواہی مانگ رہا ہوں اور یہ 4 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بات کرو, تو اس کے ذہن میں اب یہ چل رہا تھا کہ کیسا رسول ہے یہ, اگر جھوٹا رسول بھی ہے تو کم از کم دلیل دینے کی تو کوشش کرے, یہ تو ایک بچے سے مجھے بات کرا رہا ہے. اب یہ ذہن میں تھا ہی کہ امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, اور کھڑے ہو کے اس سے کہنے لگے کہ اے رابی دیکھ تو کسی بیوقوف سے, کسی کن ذہن سے بات نہیں کر رہا, اشعار پڑھے ہیں. اب 4 سال کا بچہ ہے اور اشعار پڑھ رہا ہے. فی البدیہہ امام حسن علیہ السلام نے کچھ اشعار کہے اور اسے کہنے لگے کہ دیکھ تو کسی بیوقوف سے بات نہیں کر رہا, تو جس سے بات کر رہا ہے وہ عالم ہے اور تیرے ہر سوال کا جواب دے گا, اور تو جاہل ہے, اور دیکھ اگر تو جاہل ہے تو میرے پاس تیرا علاج ہے, یعنی میرے پاس علم ہے جس سے میں تجھے دے سکتا ہوں, اور تو جو چاہے سوال کر, یہ سمندر ہے وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. امام حسن علیہ السلام اپنے آپ کو وہ سمندر کہہ رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ علم کا سمندر ہے, اس کی کوئی گہرائی کوئی ناپ نہیں سکتا. جب عرابی نے یہ سنا تو تھوڑا چونک گیا کہ بہرحال اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایک 4 سال کا 5 سال کا بچہ اس طرح اشعار پڑھے گا, وہ بھی فی الودی. اچھا, اب جب اس نے یہ شاعری سنی تو اس نے تو اب وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے عرابی سن, تیرے ارادے نیک نہیں تھے, میں تجھے تیرا حال بتاتا ہوں. تیرا حال یہ تھا کہ تو رسول خدا کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا, اور تو رستہ بھٹک گیا تھا, اور تو بہت پریشان تھا, اور تو خوش ہو گیا جب تجھے رسول خدا دکھ گئے, لیکن تیرے لیے حق میں بہتر ہوا کہ تجھے رسول خدا دکھ گئے, کیونکہ اب آگے امام حسن کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ تھوڑا گھبرایا کہ ان کو تو میرے حال کیسے پتہ ہے, یہ 4 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ, اس کو میرا حال کیسے پتہ ہے. لیکن امام حسن علیہ السلام نے اب بھی رکے نہیں. اب امام نے کہا کہ سن, میں تجھے تفصیل سے تیرا حال سناتا ہوں. تھوڑا حیران ہوا نا, کہا اب اور تفصیل سے احوال سن. تو 5 افراد تھے تم لوگ, یہ تم لوگ کی ایک جماعت تھی. امام نے تعداد نہیں بتائی, لیکن میں آپ کو ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہ امام نے تعداد بتائی کہ بھائی تم لوگ اتنے افراد تھے, اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے گاؤں میں بیٹھے, اور تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ رسول خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے, اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے پورا عرب ان کا دشمن ہے,
ہم کو قتل کر دیں گے تو کوئی ان کے خون کا بدلہ لینے والا نہیں ہوگا, کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو ان کے خون کا انتقام لے, تو ہم ان کو قتل کر دیں گے تو ہمیں انعام و اکرام دے گی ہماری قوم, تو ہم چلتے ہیں اور محمد کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں کہ جب تم لوگ نکلے تو اس وقت میدان آسمان جو ہے وہ صاف تھا, بادل نہیں تھے, سورج روشن تھا, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, تمہیں کوئی ٹینشن نہیں تھا, تم کوئی چراغ لے کے نہیں نکلے تھے, تمہیں لگتا تھا کہ بہت جلدی مدینہ پہنچ جاؤ گے. لیکن جب تم نکلے اس کے بعد ایک دم سے بادل, سخت بادل آ گئے, بہت گہرے بادل آ گئے, اتنے گہرے بادل آ گئے کہ اب تمہیں سورج کی روشنی نہیں دکھائی دے رہی, اندھیرا ہونا شروع ہو گیا اور تم مدینہ نہیں پہنچ سکے, یہاں تک کہ رات ہو گئی. ان بادلوں سے بارش ہونا شروع ہوئی, تم بارش میں بھیگے, تم لوگ اتنی گہری تاریکی میں پھنس گئے کہ اب تمہیں ان بادلوں کی وجہ سے نہ کوئی تارا دکھ رہا تھا جس سے تم راستہ سمجھ سکتے, تم لوگ کو ایک دوسرے کا کوئی اتنا اندھیرا تھا کہ تم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے, یہاں تک کہ اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے تھے, یہاں تک کہ تمہیں رستہ اتنا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ تم پہاڑ پر ہو یا تم گھاٹی میں ہو, یعنی پہاڑ کے دامن میں, اور تمہیں کانٹے چبھ رہے تھے, نہ تم اپنے کانٹوں سے بچا پا رہے تھے, نہ پتھروں سے اپنے آپ کو بچا پا رہے تھے, نہ جھاڑیوں سے, اور تمہیں کوئی امید نہیں تھی کہ تم پہنچ جاؤ گے. اور چلتے چلتے تم ایک پہاڑ پر آئے اور پہاڑ سے اچانک تم اکیلے, تمہیں اچانک روشنی نظر آئی, اور جب تم نے روشنی میں دیکھا تو تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے. اتنی تفصیل سے جب احوال بتایا, اعرابی کہنے لگا اب جو اب تک بدتمیزی کر رہا تھا اس کا لہجہ بدل گیا, کہنے لگا اے صاحبزادے آپ کو کیسے پتا, آپ نے تو میرا حال ایسے بتایا ہے جیسے آپ میرے ساتھ ساتھ تھے, آپ نے ویسے میرا حال بتایا ہے کہ جیسے آپ میرے دل میں موجود ہر خیال کو جانتے ہیں. اب 5 سال کے بچے کا یہ سنا تو امام حسن علیہ السلام نے, اس نے فوراً کہا کہ اے صاحبزادے مجھے بتائیے کہ اسلام میں کیسے لاؤں, میں کیسے مسلمان ہو جاؤں. امام حسن علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا, رسول خدا موجود ہیں دیکھ رہے ہیں, امام حسن نے کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھانے کے بعد اس نے رسول خدا سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا رسول خدا کیا یہ اجازت ہے کہ میں اپنی جماعت میں جاؤں اور اسلام کی تبلیغ کروں. رسول خدا نے کہا جاؤ. یہ شخص جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے پورے جماعت کو, جتنے سارے لوگ تھے جو رسول خدا کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, امام حسن علیہ السلام کی اس چھوٹی سی گفتگو سے سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ چھوٹا سا علم کا مظہر تھا, ایک چھوٹا سا اخلاق کا مظہر دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد زحمت تمام. ابھی افطار کا وقت ہونا چاہتا ہے تو جلدی سے ہم کہانی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام مدینے میں گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شامی آتا ہے, ایک انسان, ایک شخص ہے جو شام سے آیا ہوا ہے, مسافر ہے, اس کا یہاں پہ کوئی جاننے والا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے, کسی کام سے آیا تھا مدینے میں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام میرے سامنے ہیں. شام میں اس نے امام حسن علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں اتنی غلاظت سنی ہوئی ہے, اتنی بری باتیں سنی ہوئی ہے. ہر نماز میں امام علی علیہ السلام پہ لعنت ہوتی ہے, بددعا ہوتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں امام علی کو. جب اس نے سنا تو اس نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام آ گئے, امام علی کا بیٹا ان کے سامنے موجود ہے, تو اس کے دل میں جتنا نفرت تھی امام علی علیہ السلام سے, یہ ساری نفرت ایک ساتھ اس نے اسی وقت نکال دی. مدینے میں ہے, کوئی جان پہچان والا نہیں ہے, اور اگر میرے علاقے میں اگر میرے والد کو آ کے کوئی کچھ برا بھلا کہے, اس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہو, اس کو مار دیا جائے تو کوئی آگے پوچھے بھی نہیں کہ وہ کہاں گیا, تو وہ کیا سوچے گا. اس نے بھی یہی سوچا کہ بھائی میں نے تو اب سارا اپنا نفرت نکال دی, اب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. امام حسن علیہ السلام کے سارے اصحاب, سارے چاہنے والے موجود ہیں, اور سب یہ چاہتے ہیں کہ بس امام حسن علیہ السلام اجازت دیں اور اس کی تو تکہ بوٹی کر دیں. لیکن امام حسن علیہ السلام ابھی اس کی بات مکمل ہوئی اور ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام حسن اب اپنا کام دکھائیں گے, لیکن امام حسن خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد اب کچھ وہ حیران ہوا تو امام نے کہا کہ اے شامی, اب جو میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, اے شامی دیکھ جو تو نے باتیں کی ہیں اس کو سائڈ میں کر, یہ تو ابھی شاید غلط فہمی ہوئی ہے, شاید تو کوئی پریشان ہوا, بس چھوڑ دے اس سے باتوں کو. تو مسافر ہے, تو مدینے میں آیا ہے, تیرا کوئی جاننے والا یہاں پر نہیں ہے, تو نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, مجھے اس بات سے غرض ہے کہ کیا تو نے پانی پیا ہے, تو پیاسا تو نہیں ہے, تو سو کہاں رہا ہے, تیرے پاس گھر ہے یہاں پر, تو ایسا تو نہیں کہ تجھے روڈ پر سونا پڑ رہا ہے.
تو مدینے میں آ کے کہیں پھنس تو نہیں گیا ہے؟ تیرے پاس اپنے وطن گھر جانے کا، اپنے گھر جانے کے لیے تیرے پاس سامان ہے، سواری ہے، تیرے پاس اتنا سامان ہے کہ تو اپنے گھر جا سک. ایسا تو نہیں کہ یہاں پر آ کے تیرے پیسے ختم ہو گئے اور تو واپس اپنے گھر جانے کے قابل نہ بچاؤ. یہ سب باتیں جو تو نے کی اس کو سائڈ میں کر، یہ ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ابھی یہ ہے کہ تو پریشان تو نہیں ہے. دیکھ اگر تو پریشان ہے تو دیکھ مدینے میں ہمارے گھر میں آ، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ اور سکون سے پیٹ بھر کے کھانا کھا. دیکھ اگر تجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہمارے مہمان سرا میں جگہ ہے، تو آ جا وہاں پر ہمارا مہمان بن، ہمارے پاس سو. دیکھ اگر تیرے پاس سامان سفر نہیں ہے، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے ایک گھوڑا دے سکتا ہوں، میں تجھے کچھ سامان سفر دے سکتا ہوں تاکہ تو اپنے واپس وطن گھر پہنچ جا. تیرے گھر والے تیرے انتظار کر رہے ہوں گے. یہ محبت کا انداز دیکھا اب بدل گیا. جیسے وہ اعرابی رسول خدا سے جو نفرت تھی اپنے علم سے امام حسن علیہ السلام نے اس کو بدل دیا. یہاں پر یہ شخص جس کو دل میں امام علی علیہ السلام سے نفرت تھی، بغض تھا، امام حسن نے اپنے اخلاق سے بدل دیا. فوراً کہنے لگا اے حسن علیہ السلام، کہنے لگا اے حسن، اگر مجھ سے کوئی آج تک پوچھتا کہ بھائی تمہاری نظر میں اس دنیا میں بدترین انسان، برا ترین انسان کون ہے، تو میں آپ اور آپ کے بابا کا نام لیتا. لیکن اگر آج کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ اس دنیا کا بہترین انسان کون ہے، تو میں آپ کا اور آپ کے بابا کا نام لوں گا. اور وہ شخص شیعہ ہو گیا. کہانی یہاں پہ روکتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی کہانیاں تو بہت ہیں. میں واپس میسم کی طرف کہانی ڈائیورٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آگے سنیں. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.